استعمال ہوا. ابھی ایک آدمی ہندوستان میں خوب چنگھاڑتا تھا, چلاتا تھا, خوب چلاتا تھا, لیکن غلط استعمال شرمگاہ کا کرنے کی وجہ سے ابھی وہ جیل میں سڑنے کے لیے 13 سال چلا گیا. ہر جگہ لڑائی, گھر میں لڑائی, شوہر بیوی میں لڑائی, کیونکہ بیوی کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. شوہر بیچارہ باہر سے تھک مار کے آیا ہے, یہ ماں کی شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھ گئی, تمہاری ماں ایسی ہے, تمہارے باپ ایسے ہیں, تمہاری پھوپھی ایسی ہے, تمہاری چچی ایسی ہے. بدتمیز, تم سب کی شکایت, کھانا کھلا رہی ہو کہ سب کی شکایت کی پوٹلی لے کے آ گیا. شوہر کو نہیں رہا جاتا, کھانا اٹھا کے پھینک دیتا ہے, جوتا کھولتا ہے, مارنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ رونے لگتی ہے, چلانے لگتی ہے کہ میرا شوہر ظالم ہے, مجھ کو مار رہا ہے. ظالم ہے یہ بعد میں, پہلے تم نے کیوں اس کو ان کی ماں کی شکایت کی؟ وہ بیٹا اس کا ہے, ماں ہے نا. ماں کی شکایت سننے کے بعد کسی بھی بیٹے کو, چاہے وہ ماں کی خدمت کرے نہ کرے, مگر خونی ہمدردی جو ہے وہ تو اندر میں رہتی ہے. اور تم نے شکایت کی تو اس کو تو غصہ آئے گا, 2-4 دن سنے گا, اب 5ویں دن تو دنا دن دینا شروع کرے گا. یہ جو مار پیٹ ہے صرف اسی لیے کہ کنٹرول زبان پہ نہیں ہے. شوہر بھی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا, فوری طلاق دے دیا. اب اس کے بعد ساری زندگی دونوں کو الگ رہنا ہے, رونا ہے, پیٹنا ہے, بال بچوں کو سنبھالنا ہے, اور پھر اگر دوبارہ ملنا بھی ہے تو سینے پہ ایک پتھر رکھ کے کہ بیوی دوسرے سے نکاح کرے گی, پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا, پھر عدت گزارے گی, پھر اس سے شادی ہوگی. ایک لمبا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. زبان پہ جہاں کنٹرول ہے, جہاں کینچی کی طرح زبان نہیں چلتی ہے عورت کی اور مرد کی, وہاں سکون رہتا ہے, وہاں امن و امان رہتا ہے, وہاں پہ لڑائی جھگڑے کی نوبت کم آتی ہے. زبان پہ کنٹرول. لڑکا گیا یہاں سے دلی پنجاب, زبان پہ کنٹرول نہیں تھا, مار کھا کے وہاں سے آ گیا. ایک دوسرا کنٹرول ہے دو ٹانگ کے بیچ میں جو جگہ ہے. پیسہ بڑھتا ہے تو سب سے پہلے زبان اور یہ, انہی دونوں میں بھوچال آتا ہے. یعنی خوبصورت لڑکیاں چاہیے, خوبصورت کھانا چاہیے, خوبصورت کپڑا چاہیے, یہی ہوتا ہے. پیسے بڑھتے ہیں تو زبان بھی جو ہے بے لگام ہو جاتی ہے. اب پیسے جب بڑھتے ہیں تو پھر وہ شرمگاہ بھی بے لگام ہو جاتی ہے. اور بڑے بڑے بادشاہ ذلیل ہو گئے جہاں شرمگاہ کا غلط استعمال ہوا. ابھی ایک آدمی ہندوستان میں خوب چنگھاڑتا تھا, چلاتا تھا, خوب چلاتا تھا, لیکن غلط استعمال شرمگاہ کا کرنے کی وجہ سے ابھی وہ جیل میں سڑنے کے لیے 13 سال چلا گیا. بزرگوں کو گالی دیتا تھا, امام اعظم کے خلاف بولتا تھا, اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا تھا, اور بزرگوں کے خلاف بولتا تھا. اگر وہ اسلام بولتے بولتے جیل میں چلا جاتا, یہ فخر کی بات ہوتی. اگر وہ اسلام کی حمایت میں بولتا, کفر کی مذمت کرتا اور دشمن اسے جیل میں ڈال دیتا, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حق بولنے والے کو جیل میں ڈالنا یہ پرانی سنت ہے, پرانا طریقہ ہے. اگر حق بولتا رہا جیل میں چلا گیا, اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر شرمگاہ کی وجہ سے کوئی جیل میں گیا تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے, وہ عیب کی بات ہے. چوری کرنے سے کوئی جیل میں چلا گیا, اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے. کوئی صاحب زبان کی وجہ سے گالی گلوچ کچھ کیا, اس کی وجہ سے جیل چلا گیا, عزت مٹی میں مل جاتی ہے. عورت کے سامنے پھسل گیا, اس کی ناک کٹ جاتی ہے. حق بولو جیل جاؤ, عزت بڑھ جائے گا. اسلام کی حمایت میں بولو, کافر جیل میں ڈال دے, یہاں بھی مرتبہ بلند ہوتا ہے, مرنے کے بعد ہی مرتبہ بلند ہوتا ہے. علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, اس نے کالا پانی کی سزا دے دی. جب تک وہاں رہے مسلمانوں کی حمایت اس کے ساتھ رہی, اور جب اسی جیل میں شہادت کی موت مرے تو آج تک ان کی قبر مرجع خلائق بنی ہوئی ہے. ہزاروں لاکھوں کی حاضری ہوتی. میری بھی تمنا ہے کہ وہ دن آئے, میں انڈمان جا کے علامہ فضل خیر آبادی کی مزار پہ میں سلام پیش کروں. بیچ میں ایک پروگرام آ بھی رہا تھا تو سسٹم نہیں بن پایا, مگر چاہے پروگرام آئے چاہے نہ آئے, ایک تمنا ہے کہ میں اس مجاہد ہندوستان کے بطل جلیل کے مزار پہ جا کے حاضری دوں, جو حق بولنے کی وجہ سے جن کو جیل میں اس کی سزا ملی, وہی وہ شہید ہو گئے, وہی ان کی قبر بنی ہے, وہاں جانے کو جی چاہتا ہے. تو جیل وہ بھی گئے ہیں, مگر وہ جیل حق بولتے بولتے گئے ہیں, حق کی حمایت میں گئے ہیں, دشمنوں کی مذمت میں گئے ہیں. علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد میں جیل لال چوک پہ پھانسی کی سزا دی گئی, پھانسی پہ پھندے پہ چڑھ گئے جیل میں, جیل کے بعد پھانسی کے پھندے پہ. لیکن آج تک کروڑوں آدمی علامہ کفایت علی کافی کو اپنا رہنما مقتدی مانتے ہیں. اعلیٰ
حضرت نے ان کی تعریف میں شعر لکھا کہ سلطان ہیں نعت گوئی کے سلطان ہیں کفایت کافی، اور میں وزیر اعظم، یعنی خود ہیں بادشاہ نعت خوانی کی دنیا کے۔ انہوں نے علامہ کفایت علی کو نعت خوانی کی دنیا کا بادشاہ قرار دیا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو اس بادشاہ کا وزیر اعظم قرار دیا کہ میں ان کا وزیر اعظم نہ ہے سلطان نعت گویا کافی، کافی نعت کہنے والوں کے سلطان ہیں، اور میں احمد رضا ان کا وزیر اعظم۔ اتنی بڑی محبت علماء کے دل میں، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے مگر زبان بہکنے کی وجہ سے نہیں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ دو چار لوگ انگلی کٹا کے شہید بننا چاہتے ہیں، آزادی کا ہیرو بن گئے یہ دو چار لوگ، جو اصل ہیرو تھے ان کو لوگوں نے دبا دیا۔ اصل ہیرو وہ تھے جس کے فتوے نے انگریزوں کے پاؤں کو اکھاڑ دیا، جس کے فتوے نے ان کی عزت خراب کر دی، جن کے فتوے نے 1000 سالہ پلان پر پانی پھیر دیا، اور انگریز 7 سمندر پار 150 سال کے اندر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، جس کا پلان تھا 1000 سال انڈیا میں رہنا، مگر 150 سال ہی میں بوریا بستر سمیٹ کے انگریز بھاگ گیا۔ اس کو بھگانے میں گاندھی کا رول بعد میں رہا ہے، علامہ کفایت علی کا رول پہلے رہا ہے، فضل خیر آبادی کا رول پہلے رہا ہے۔ ان کے سینے کو ہلا دیا، ان کی بنیاد اکھاڑ دی، انگریزوں کے ہوش ٹھکانے کر دیے، انگریزوں کے ظلم نے اسے بھاگنے پر مجبور کیا ان کے فتوے جہاد میں۔ انہوں نے آج بھی وہ ہیرو ہے، آج بھی وہ کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے، چونکہ وہ جیل گئے، پھانسی کے پھندے گئے، حق کی حمایت میں گئے۔ کوئی عورت کی محبت میں چلا گیا جیل میں تو سب کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، تو حق بولو جیل جاؤ، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل اکثر آدمی دولت کی وجہ سے، زمین کی لڑائی کی وجہ سے آپ جیل چلا جاتا ہے، بیوی کو طلاق دیا اس کی وجہ سے جیل چلا جاتا ہے، کچھ پرابلم آ گیا جیل چلا گیا، یعنی سیکس کا غلط استعمال، دوسروں کی بیٹی کو دیکھا ہاتھ پکڑ لیا جیل چلا گیا، نہیں کنٹرول ہو پایا جیل چلا گیا۔ نوکری کرنے بچہ جاتا ہے دلی پنجاب، وہاں خوبصورت لڑکی کو دیکھا، دل دے دیا، آنکھ ملایا، بات کیا، پکڑا گیا، سیدھے کٹنگ کر دیتا اس کو، اس کے لاش کے 2 ٹکڑے کر دیتا، پھینک دیا پانی میں، لاش کا پتہ تک نہیں چلا۔ اسے ہر ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا باہر جا رہا، واپس آئے گا کہ نہیں، اسے ماں رو رو کے فون سے بھی اور جاتے ہوئے بھی نصیحت کرتی، بیٹا کنٹرول سے رہنا، غصہ مت کرنا، سہ لینا، دوسرے کو یہ بڑا سمجھ لینا، تم بڑا مت بننا، آرام سے کمانے جا رہو، کماؤ کھاؤ، بوڑھی ماں کا خیال رکھنا۔ تو بہت سارے بچے ہیں خیال رکھتے ہیں، چپ چاپ گئے، اپنا کمایا، نماز پڑھا، وقت پہ فیکٹری گیا، کمایا، پھر اپنا گھر آ گیا۔ مگر اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں، آنکھ بے لگام ہو گئی، اس دیکھا دیکھی ہوئی جیل چلا گیا، منہ بے لگام، بس تماچا کھایا، جوتا کھایا، اور پھر شرمگاہ بے لگام، گیا کام سے بیٹا، وہاں لاش کے 1000 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں خبردار، بادشاہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے جب وہ شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، بادشاہ بھی نگاہوں میں گر جاتا ہے جب وہ زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ زبان پہ کنٹرول، شرمگاہ پہ کنٹرول، تو حضور نے 1400 سال پہلے اخلاقیات، موریلٹی پہ اتنا زور دیا کہ آج کوئی بھی اخلاقیات پہ جب لکھتا ہے، اب وہاں اچھی بات ہوتی ہے تو قلم اس کا ہوتا ہے، مگر وہ جملہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہوتا ہے۔ جہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ زبان اور شرمگاہ پہ کنٹرول رکھا کرے، حضور سے زیادہ قیمتی بات اس تعلق سے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ آقا دو جہاں نے جہاں کروڑوں باتیں، نماز، روزے، حج، زکات، معیشت، اخلاقیات، سماجیات، سب کی باتیں کی، وہاں اس زبان اور شرمگاہ کے کنٹرول کے تعلق سے جو قیمتی بات کی ہے، اس بات کو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے اور ہر مومن کی زبان پہ رہنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں میں یزمن لی ما بین رجلی وما بین لحیی ازمن لہ الجنہ who will give me guarantee of safety of 2 parts, his mouth and his private part, I will guarantee him paradise۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جو مجھے زبان اور شرمگاہ، 2 جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی، اور جو 2 ٹانگ کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی، میں یزمن لی ما بین رجلی وما بین لحیی، جو دونوں داڑھ کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی سیفٹی کی ضمانت جو مجھ کو دے دے، اور جو 2 ٹانگ کے بیچ میں ہے شرمگاہ اس کی سیفٹی کی ضمانت مجھ کو دے دے، مصطفیٰ کہتے ہیں ازمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ازمن لہ الجنہ، I will guarantee
گارنٹی، میں اسے ضمانت دیتا